الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اما بعد، بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے اس سلسلے وار درس قرآن میں سورہ نساء کے درس کی شروعات کی ہے، اور جس میں 1 سے لے کر 10 تک کی آیات کا مضمون ہم لوگوں نے سنا تھا۔ اس کے پہلے سورہ آل عمران کی آخری آیت آئی تھی، جس میں صبر اور مصابرت اور مرابطت کا ذکر تھا، جس کو ہم لوگوں نے تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں یہ بات جو آئی تھی کہ ہمیں اپنی حالت ٹھیک کرنی ہے، یعنی یہ صبر اگر کرنا ہے تو کس دین پر صبر کرنا ہے، اس دین کا علم ہونا چاہیے۔ دین پہ جم جاؤ، دین معلوم ہی نہیں ہے، اور جمے ہوئے کس پر ہیں پتہ ہی نہیں۔ باطل پرستوں کے مقابلے میں جم جاؤ، کس بات پر جمنا ہے، کیا چیز ہے جو باطل ہم سے چھیننا چاہتا ہے، تو ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور مرابطت کرو، چوکنا رہو، دشمنان دین کے مقابلے میں ہر وقت کمر بستہ رہو، تیار رہو۔ تو تیار رہنے کے لیے اپنی کیا حالت ہونی چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل، اللہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ انسان جب ان چیزوں کو کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس کے ساتھ بالکل متصل ہم لوگوں نے سورہ نساء کی شروعات کر دی، اور جس میں پہلا جو حصہ ہم لوگوں نے سنا وہ یتیموں کے ساتھ خصوصاً کیا تعلق ہونا چاہیے سماج کا، اور جو لوگ ان کے گارجین کی حیثیت سے ہیں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بات موٹی آئی کہ سماج کا تعلق، سماج کا رویہ سماج کے کمزور طبقے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ یتیم حضرات، یتیم بچے اور بچیاں، ظاہر ہے جب وہ کسی کی گارجینشپ میں ہیں، اور اس زمانے میں تو خاص کر کے، اور کس طرح سے آج کے زمانے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے، تو یہ کمزور طبقہ، اس کی محافظت مضبوط طبقہ سماج کا کس طرح سے کرے، اور یہ سماج کا من حیث المجموعی کلیکٹیو مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ وہ سماج جو اللہ پر یقین کرتا ہے، جو وہ سماج جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اس سماج کا کلیکٹیو بیہیویئر جو ان کے کمزور طبقے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر خصوصاً کیا تھا۔ یہاں سے بات آگے چل رہی ہے، یہ جو اگلی آیات ہیں یہ قرآن میں سورہ نساء میں وراثت کے حوالے سے، انہیریٹنس، پراپرٹی لا جو ہوتا ہے، جو والد ہے یا جو والدہ ہے، اس کے بعد جو اس کے انتقال کے بعد جو اس کی وراثت ہوتی، وہ اس کے بال بچوں میں، اس کے بھائیوں میں، الگ الگ طرح کے جو رشتے ہیں بھائی بہنوں کے، باپ ماں، ان سب چیزوں میں وہ کس طرح سے جانا چاہیے، اس کا ذکر ہے۔ اور ظاہر ہے جب سماج عدل اور انصاف کی بنیاد پر قائم ہوگا تو اس سماج سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، اور جس سماج کے اندر حق تلفی ہو، حق مارا گیا ہو، جس سماج کے اندر بے اعتدالی ہو، وہ سماج کسی دوسرے مظلوم کے لیے نہیں اٹھ سکتا، وہ سماج کسی ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ لہذا سماج کی بہتری جن چیزوں میں ہے ان چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کر رہا ہے۔ ایک فرد، اس کی اصلاح، an individual, how should he or she should be، کیسا ہونا چاہیے ایک مرد، ایک عورت، اور پھر کیسا ہونا چاہیے ایک سماج، اللہ تعالیٰ بار بار بات کر رہا ہے۔ اور ہمارا رویہ اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ وہ کیا ہے، یہ چیز ہم لوگ بار بار سنتے ہیں۔ ان آیتوں کے ذکر کے بعد پھر اس طرح کی باتیں بھی ہم لوگ سنیں گے اور سنتے ہیں، وہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری۔
چونکہ یہ عوامی درس قرآن ہے، کھلے ہوئی جگہ پر مسجد میں نماز جمعہ سے قبل ہو رہا ہے، ہر طرح کے لوگ جو شوق سے سننے آتے ہیں وہ بھی، اور جو صرف نماز پڑھنے کی غرض سے آتے ہیں وہ بھی، بہرحال کان میں کچھ نہ کچھ تو بات چلی جاتی ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے، چونکہ یہ مضمون بہت خاص ہے، اور یہ بات بھی ہم آپ کے ذہن میں ڈال دیں کہ ان 2 آیتوں میں، شروع کی جو 2 آیات ہیں، اس میں جو بٹوارے کی بات آئی ہے، کس کے لیے کتنا، کس کے لیے کتنا، ان چیزوں کے ڈیٹیل میں ہم لوگ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ ڈیٹیل آپ دارالقضاء میں بیٹھ کے کروا لیجئے، جہاں پر جس کو زیادہ جاننا ہے۔ وہ چیزیں جو ہمارا دھیان اپنی طرف زیادہ چاہتی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا خاص رشتہ ہونا چاہیے، وہ انفارمیشن اور وہ انسپریشن کی باتیں، ہم ان پر زیادہ غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ 11ویں آیت شروع ہو رہی ہے، اور اس کا پہلا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے معاملے میں حکم دیتا ہے۔ یوصیکم، وصیت کرتا ہے، ایک وصیت اللہ کی طرف سے۔ اللہ جو وصیت کر رہا ہے مطلب حکم دے رہا ہے کہ جب ایک ماحول بنے یا پھر جب ایسے حالات پیش آ جائیں، وصیت یہ ہوتی ہے نا کہ آگے چل کے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وصیت ہے تو یہ ہے کہ آگے چل کے اگر تمہاری زندگی میں ایسا کچھ معاملہ ہو تو ہاؤ یو شوڈ ڈیل ود اٹ، کیا کرنا ہے تمہیں، کیسے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اس وصیت میں حکم ہے، چونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ حکم دے رہا ہے، اور یہ حکم ہے مسلمانوں کو، تو گویا اللہ جو ان کا رب ہے اور مسلمان جو ان کے عبد ہیں، ماننے والے بندے ہیں، ان دونوں کے درمیان یہ ایک معاہدہ بھی ہے، ایک بھروسے کی بات بھی۔ اللہ اپنے ماننے والوں کو کہہ رہا ہے کہ جب تمہاری زندگی میں آگے چل کر ایسا ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے، یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اور یہ بندے اور معبود کے بیچ ایک عہد بھی ہے۔ تو جب اللہ وصیت کرے تو یہ بات ہے، اور جب بندہ وصیت کرے، بندہ کو بھی وصیت کرنا، ہر انسان کو وصیت کرنی چاہیے، چاہے اس کے پاس مال ہو چاہے مال نہ ہو۔ نصیحت تو کر سکتا ہے نا، اپنے لواحقین کو نصیحت تو کر سکتا ہے، وہ نصیحت ہی اس کی وصیت ہوگی۔ آگے چل کے جب تمہاری زندگی میں یہ معاملات ہوں، ایسے حالات ہوں، تو تمہیں اس وقت ایسے ایسے قدم اٹھانا ہے، اس کو کہتے ہیں وصیت۔ وصیت یہ لفظ بھی یہاں پہ شروعات میں تو یہی آیا، اور چونکہ یہ انہیریٹنس کی بات ہے، پراپرٹی لاز کی بات ہوتی ہے، تو اس میں ایک بات ہمیں ذہن میں یہ بھی رکھنی ہے کہ ایک آدمی وہ اپنے مال کا مرنے کے بعد اس کی وراثت ہوتی ہے، یعنی انسان جب تک زندہ ہے تب تک وراثت نہیں ہے، ترکہ نہیں ہے، جب وہ مرے گا تب وراثت ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے وہ اپنے مال کا خود مالک ہے، اس مالک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مال میں سے 1/3 یعنی پورے مال کا 3 حصہ لگا دے، اور 1 حصے کی وصیت وہ کر سکتا ہے۔ پورے مال کا 3 حصہ لگا دے، 100 روپے کو 3 حصے میں بانٹ دیا گیا، اور پھر وہ 33.3333 جو آتا ہے اس میں وہ 1 حصے کی وصیت کر سکتا ہے، باقی اس کو نہیں کرنا ہے، باقی اس کے لیے اس کو چھوڑنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو میرے ورثہ ہیں، ورثہ جن کو وراثت تقسیم ہونی ہے، ان کے لیے اس کو چھوڑنا ہے۔ وہ سارا مال اڑا نہیں سکتا، سارا مال کسی کو وصیت نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، گفٹ دے دینا۔ گفٹ دے دیا کسی کو تو وہ گفٹ دے سکتا ہے کسی کو بھی، لیکن اس وصیت والے مال میں سے دے سکتا ہے، ایکسٹرا بھی دے سکتا ہے۔ اپنی اولاد کے اندر اس کو جب گفٹ دینا ہوگا اپنی اولاد میں تو اسے برابری کرنی ہوگی۔ یہاں پہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ گفٹ کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ اس گفٹ پر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں۔ تو وہ گئے اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا، وہ چاہتے تھے یا ان کی بیوی چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول اس پر گواہ بن جائیں کہ ہاں بھائی ہم نے اپنے بیٹے کو یہ چیز دی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کیا تم نے اپنی اور اولاد کو بھی یہ اسی طرح کا عطیہ یعنی گفٹ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ سے ڈرو
اور اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ ایک کو خوب دیے جا رہے ہیں، وہ زیادہ پیارا ہے، اور دوسرے کو نہیں دے رہے ہیں، وہ پیارا نہیں ہے۔ یا اگر شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی پسند نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی پسند نہیں کرتے، اور جس کی بیوی پسند ہے اس کو دیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ انجسٹس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے معاملے میں وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ اب یہاں سے آگے جو باتیں ہیں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر، ایک لڑکے کو ملے گا 2 لڑکیوں کے برابر۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، اور اگر لڑکیاں زیادہ ہوں، 2 سے زیادہ ہوں، تو ان تمام لڑکیوں کو جو ترکہ ہے، ما ترک، جو تم نے چھوڑا ہے، جو ترکہ ہے، اس میں ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا۔ یعنی 100 کا 3 حصہ لگا دیجئے، اس میں 2 حصہ، اگر صرف لڑکیاں ہیں، 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو وہ 100 کا 3 حصہ لگا دیجئے، اس میں جو 2 حصہ بنتا ہے، یعنی 66.66 سم تھنگ بنتا ہوگا، وہ لڑکیوں میں بڑھ جائے گا۔ باقی جو بچ رہا ہے وہ ماں باپ میں جاتا ہے، اس کا ذکر الگ الگ طور پہ آ رہا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر لڑکی ایک ہی ہو، فَلَهَا نِصْف، تو آدھا اس کو مل جائے گا، 100 میں 50 اس کو مل جائے گا، اور باقی جو ہے وہ ماں باپ وغیرہ کو ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور جو اس کے ماں باپ ہیں، یعنی میت کے جو ماں باپ ہیں، جو مرا ہے اس کے ماں باپ جو ہیں، ان ماں باپ میں سے ماں کو بھی باپ کو بھی سدوس، واحد منہما سدوس، ان دونوں میں سے ایک ایک کو 1/6 100 کا 6 حصہ لگا دیجئے، اس میں جو چھٹا حصہ ہے وہ ماں کو بھی ملے گا، باپ کو بھی ملے گا۔ ان کان لہو ولد، اگر اس کو بال بچہ ہے تو، یعنی اس آدمی کو بال بچہ ہے تو اس کے ماں باپ کو اتنا ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کو بال بچہ نہیں ہے، وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اس کے وارث صرف اس کے والدین ہی ہیں، تو اس کی ماں کو 1/3 ملے گا، اور جو 2/3 ہے وہ باپ کے پاس جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اس کے اگر بھائی بہن بھی ہیں تو اس کی ماں کو ملے گا 1/6 من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ اور یہ سب کب ہوگا؟ یہ بٹوارا کب ہوگا؟ جیسے انتقال ہو جاتا ہے کسی شخص کا، مرد یا عورت کا، تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو ایک خاص طرح سے لٹاتے ہیں، سر ادھر ہو پیر ادھر ہو، اس کے ٹھڈی اور سر کے اوپر ایک کپڑا باندھ دیتے ہیں، پیر ملا کے باندھ دیتے ہیں، اوپر سے ہاتھ سیدھا کر کے چادر ڈال دیتے ہیں۔ دس از دا فرسٹ تھنگ وی ڈو۔ اسی طرح سے جب وراثت تقسیم ہو، ترکہ بٹے، تو اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ آدمی یا وہ عورت جس کی وراثت بٹ رہی ہے، اس نے اگر کسی سے قرض لیا ہو تو پہلے قرض اس کا اتارنا ہے۔ قرض مانگنے والے اگر ہیں یا نہیں بھی ہیں اور معلوم ہے کہ اس نے فلاں سے قرض لیا تھا اور وہ اس بیچارہ چپ ہے، کیا بولے، لیکن جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو تو سب سے پہلے اس انسان نے جو قرض لیا تھا وہ قرض پورا کرنا ہے، اور وصیۃ یوصی بہا، اس نے جو وصیت کی تھی وہ وصیت پوری کرنی، قرض پورا کرنا ہے اور وصیت پوری کر دینی ہے۔ اس کے بعد جو بچ رہا ہے اس میں یہ سب حصہ لگانا ہے، کس کے لیے کیا ہے کیا ہے کیا ہے۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ، تمہارے بال بچے جو بھی ہیں، جن کے بارے میں بیٹے، جن کے بارے میں یہ سب حکم دیا جا رہا ہے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم کو نہیں معلوم کہ وہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ یو ڈونٹ نو کس کا حصہ کیا لگ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، تم اس میں دماغ مت لگاؤ کہ اس کو اتنا کیوں مل رہا ہے، بیٹے کے لیے ویسے ہے، بیٹی کے لیے ویسے ہے، ماں باپ کے لیے ویسے ہے، یہ بوڑھے ہو گئے ان کو کیوں دیا جا رہا ہے، دماغ نہیں لگاؤ۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ فریضۃ من اللہ،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے کہ تمہیں ایسے 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 بانٹنا ہے اپنا مال، یا پھر تمہارے جو بعد میں بانٹنے والے لوگ ہیں ان کو ایسے بانٹنا ہے اس آدمی کا، اس میت کا مال۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ یہ بٹوارا اور یہ حصہ 1/3 2/3 1/6 1/8 جو بھی آئے گا، یہ کیوں ہے، کیا ہے؟ اگر دماغ میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بہت ساری باتیں جو سمجھ میں نہیں آتی، جانو کہ اس علیم اور حکیم ذات کی طرف سے ہے جو ہر چیز جانتا ہے اور جس کا کوئی بھی فیصلہ اور کوئی بھی حکم بیکار نہیں ہوتا، فالتو نہیں ہوتا، فضول نہیں ہوتا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں کا، اگر بیوی مر گئی تو شوہر کو کیا ملے گا؟ آدھا۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کے نام پراپرٹی ہے تو بیوی مر گئی تو شوہر کو اس کا آدھا مل جائے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو اولاد کو ملتا ہے جو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر اس کو بال بچہ ہے، انتقال ہوا کسی عورت کا اور اس کے نام پراپرٹی تھی اور اس کا بال بچہ ہے، تو جو شوہر ہے اس کو ربع 1/4 1/4 ملے گا، باقی بال بچوں میں ملے گا۔ اور یہ بھی کب ہوگا؟ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، جب اس خاتون کی یا خواتین جو ہیں جن کا انتقال ہوتا ہے اس حال میں کہ ان کے نام پراپرٹی ہوتی ہے، ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔ انہوں نے اگر کسی سے قرض لیا ہو اور جو وصیت انہوں نے کی ہو 1/3 کی، کسی کو کچھ دینا ہے، رشتہ دار میں کوئی کمزور ہے جس کا حق نہیں بنتا، وراثت میں اس کو نہیں ملے گا، لیکن محبت ہے، چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ بھلا کریں، تو وصیت کر دی انہوں نے 1/3 میں، تو وہ وصیت پوری کر دی جائے، تب جا کر یہ شوہر صاحب کو ربع 1/4 ملے گا اور ان کے بال بچوں کو ملے گا۔ وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور پھر ان کو یعنی شوہر اگر انتقال کر گیا تو عورت کو ملے گا 1/4 1/4 جو تم نے چھوڑا ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے کوئی بال بچہ نہیں ہے تو بیوی کو ملے گا 1/4۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر اس کو بال بچہ ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر اس خاتون کو ملے گا 1/8 8واں حصہ جو تم نے ترکہ چھوڑا ہے اس میں، لیکن یہ سب کب ہوگا؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تمہاری جو وصیت ہے وہ وصیت پوری کر دی جائے اور جو قرض ہے وہ قرض پورا کر دیا جائے، پہلے قرض اس کے بعد وصیت۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٍ أَوْ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی انسان ایسا ہے جو اس حال میں مرا ہے کہ وہ کلالہ ہے، یہ سب ٹرم ہے، جاننا بہت ضروری ہے نا، جاننا چاہیے۔ یہ اللہ کے قوانین ہیں، جیسے ہم لوگوں نے قرآن میں بہت سارے قوانین اللہ کے سنے ہیں جو اب ہماری زندگی میں نہیں ہے، نافذ العمل نہیں ہے نا، صرف کتاب میں ہے، چاہے اس قرآن میں ہو، چاہے قرآن سے جو بحث کی جاتی ہے احادیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، مسئلے مسائل کی کتابوں میں، لائبریریوں میں بھری ہوئی ہیں۔ تو ایسے ہی یہ سب بھی جاننا چاہیے، کیونکہ یہ سب بھی آگے جا کے تو صرف لائبریری ہی میں رہ جائے گا نا۔ ابھی کوئی آدمی اکا دکا کر لیتا ہوگا، انہیریٹنس کا معاملہ، آپ نظر دوڑائیں اپنا گھر، پڑوس کا گھر، خاندان، رشتہ دار، برادری، کہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وراثت کے قانون پر عمل ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ لیکن پھر بھی جاننا چاہیے۔ تو کیا جاننا ہے؟ جاننے میں ایک بات یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اگر کوئی آدمی ہو جو کلالہ ہو، مرد یا پھر کوئی عورت جو کلالہ ہے، کلالہ کلالہ کہتے ہیں اس آدمی کو جس کا نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد ہو، چاہے وہ مرد ہو، آدمی ہے تو مرد ہے، اگر عورت ہے تو عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مرات،
او امراتن، عورت ہو مرد ہو، دونوں اس حال میں مرے کہ ان کی پراپرٹی تو تھی لیکن ان کے والدین نہیں ہیں اور نہ بال بچہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور ان کے بھائی ہیں اور بہن ہیں. اور یہ اور بھائی بہن کون ہیں، اس کے بارے میں بھی مفسرین کا جو اجماع ہے، احادیث کے مطابق جو بات سمجھ میں آتی ہے اور جو اصحاب رسول نے جو بات سمجھی وہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو، بھائی بہن کو 1/6 چھٹا حصہ ملے گا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر بھائی بہن زیادہ ہوں، اس سے ایک بھائی اور ایک بہن سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرْكَاءُ فِي ثُلُوثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر 1/3 میں ان تمام لوگوں کو شیئر دے دیا جائے گا، تمام ویسے بھائی بہنوں کو جن کا ذکر ابھی ہم بتانے والے ہیں کہ کس طرح کے بھائی بہنوں کا یہاں پر ذکر ہے. لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب اس کا قرض اتار دیا جائے اور اس کی وصیت پوری کر دی جائے. سب سے پہلے قرض اتارنا ہے اور وصیت پوری کرنی ہے جب وراثت کی تقسیم ہو. اب یہ بھائی بہن کون ہے؟ بھائی بہنوں کے بارے میں جو حکم ہے یہاں پر وہ ہے ماں کی طرف سے جو بھائی بہن ہے. باپ کی طرف سے جو ہوگا وہ اسی سورہ میں آگے چل کے اس کا ذکر ہوگا، اس سورہ میں اور جگہوں پر بھی اس طرح کے احکام ہیں. ماں کی طرف سے بھائی بہن، ایک بھائی بہن ہوتا ہے جس کے ماں باپ ایک ہی ہیں، ایک بھائی بہن ہوتا ہے جس کا باپ ایک ہے ماں الگ ہوتی ہے نا. بھائی ایک آدمی نے ایک شادی کی، اس سے بال بچے ہوئے، پھر اس نے دوسری شادی کی، اس سے بھی بال بچے ہوئے، تو یہ دونوں بال بچے حالانکہ دونوں کی ماں الگ ہے لیکن باپ ایک ہے، تو یہ بھی بھائی بہن ہوئے، ہم لوگ جس کو سوتیلا کہتے ہیں. ایک شادی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک خاتون کی شادی ہوئی تھی، بال بچے ہوئے، اس کا شوہر انتقال کر گیا یا طلاق ہو گئی، اب اس خاتون نے پھر کہیں اور شادی کی، دوسرا شوہر، اس سے بال بچے ہوئے، تو اب وہ بال بچہ جو اس شوہر سے ہوا اور وہ بال بچہ جو اس شوہر سے تھا، وہ دونوں بھی تو آپس میں بھائی بہن ہیں. ان کو اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں، اخیافی بھائی بہن. انہی بھائی بہنوں کے بارے میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں. یہ بات اصحاب رسول سے بھی پتہ چلتی. آپ لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام سنتے ہوں گے، اور حضرت ابی بن کعب کا نام تو بہت اچھے سے سنا ہوگا تراویح کے حوالے سے، کہ جب پہلی بار تراویح جو مشہور و معروف تراویح ہے ادھر، اس کی جب نماز قائم کی گئی ایک جماعت کر کے، تو یہی صحابی تھے جن کو امامت کے لیے کہا گیا، کیونکہ یہ قرآن یاد رکھے ہوئے تھے اور ان کے پاس اپنا مصحف بھی تھا. جب اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہو رہا تھا تو بہت سارے لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ اپنے طور پر لکھ لیتے تھے. یہ بھی اسی طرح کے ایک آدمی تھے، ابی بن کعب. ایسے ہی زید بن ثابت بھی تھے جو بعد میں قرآن کو جمع کرنے والوں میں کمیٹی کے ممبر بھی تھے اور شاید اس کے پریزیڈنٹ بھی تھے. یہ لوگ قرآن کا زیادہ علم رکھتے تھے، قرآن کی زبان عربی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو ان لوگوں نے اپنے اپنے پاس لکھ رکھا تھا قرآن کا نسخہ. بعد میں پھر ایک جگہ کیا گیا، تو جو ان کے پاس نسخہ تھا انہوں نے جو اپنا لکھا تھا، اور جو سعد بن ابی وقاص نے جو لکھ کر رکھا تھا، اور وہ جو پڑھتے تھے قرآن، وہ جب پڑھتے تھے تو اس آیت کو کیسے پڑھتے تھے؟ وہ پڑھتے تھے، یہ بالکل نئی بات ہوگی نا لوگوں کے لیے، اور یہ بات بتانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے یہ بھی ابھی ہم بتائیں گے. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ، یہ پڑھتے تھے ابی بن کعب، اور سعد بن ابی وقاص پڑھتے تھے وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنْ أُمٍّ، الف لام نہیں پڑھتے تھے. بعد میں جب جمع کیا گیا قرآن تو اس میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کے لب و لہجے میں قرآن کا جو نزول ہوا تھا، اس لب و لہجے کے مطابق قرآن کو اس کی تدوین کی گئی، اس کو جمع کیا گیا. اس میں ایک سوال ہے جو ہم چھوڑ دے رہے ہیں، ایسا کیوں؟ ان کی قرآن میں ایسا ایکسٹرا کیوں لکھا ہوا تھا؟ یہ بات سنتے رہیں گے، ہم لوگ برابر سنتے رہتے ہیں، بہت ساری باتیں سنتے ہیں. جیسے آج یہ ایک ایکسٹرا بات سن رہے ہیں نا، ایسے ہی بہت سی بات سنیں گے جس میں اس بات کا جواب بھی آ جائے گا. یہ سنانا کیوں پڑ رہا ہے؟ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی بھی لڑائی ہے. دیکھیے مسلمان کہاں کہاں لڑ رہا ہے. ولا الضالین پڑھا تو کافر ہیں آپ. اگر ولا الضالین نہیں پڑھا تو ولا الضالین پڑھنے والے ولا الضالین پڑھنے والوں کو کافر کا فتویٰ دیتے ہیں ان پر. آپ اور ہم کے بیچ میں بھلے آپ کو نہیں پتا ہو, ذرا کھنگالیے گا تو پتا چل جائے گا, پیج پلٹیے گا تو پتا چل جائے گا, اور اب تو یوٹیوب ڈھونڈیے گا تو پتا چل جائے گا. یہ ہے ہماری حالت, یہ ہماری حالت کہ ہم ولا الضالین اور ولا الضالین, یعنی جو ضاد ہے اس کی ضمیر دال پر جا رہی ہے, تو آپ کیوں ولا الضالین, زال کو زال کیوں, ضاد کو ضاد کیوں کہتے ہیں؟ ضاد کو دال کہیے, جیسے بالکل کھانٹی عرب پڑھتا ہے. یعنی انگریزی بولنا ہے تو بالکل انگریز کی طرح بولو, تم کسی اور کی طرح انگریزی نہیں بول سکتے. بنگالی انگریزی بولے گا تو اس کو اسپوکن انگلش سیکھنا پڑے گا, برٹش اور امریکن, تب تک وہ انگریزی نہیں بول سکتا. وہی اصول, اب وہ اصول یہاں پر جب آیا تو کافر بن گئے. انگریزی میں تو کافر نہیں بنتا کہ بھائی اس نے تو تمل ہے کیسے انگریزی بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتی, یہ رشین ہے کیسے بولتا ہے, یہ بنگالی کیسے بولتا ہے, یہ بہاری کیسے بولتا ہے. اس میں کوئی ایک دوسرے پر فتویٰ نہیں لگاتا. انگریز آ کر نہیں کہتا کہ تم کافر بن گیا, انگریز نہیں کہتا. لیکن یہاں جب ولا الضالین پڑھ لیا آپ نے تو ولا الضالین جو زیادہ جانتا ہے عربی اور جو کہتا ہے کہ ضاد کی ضمیر دال پر جاتی ہے, عرب ایسے ہی پڑھتے تھے, وہ کہتا ہے کہ تم کافر بن گئے. اور وہاں دیکھیے ابی بن کعب جن کے پیچھے پہلی تراویح پڑھ رہے ہیں لوگ, وہ پڑھ رہے ہیں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنَ الْأُمِّ, جو قرآن میں نہیں ہے, یہاں پہ نہیں. یہ ایک بھاری بات ہے, اس پر ایسے ہی بیچ بیچ میں ہم لوگ سنتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے مرد اور ایسے عورت جن کا نہ باپ ماں ہو نہ ان کی اولاد ہو, ان کے اخیافی بھائی بہن, ماں کی طرف سے جو بھائی بہن ہیں ان کو حصہ دینا ہے. وہ حصہ بھی جب قرض پورا کر دیا جائے اور وصیت پوری کر دی جائے تب. اور یہ سب ہو کیسے, کیا دماغ میں رکھنا ہے؟ غیر مضار, کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, حصے داروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, گھر خاندان والوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کسی کا حق نہ مارو, کسی کو نہ سر پہ چڑھاؤ اور نہ کسی کو پیر تلے روندو. وصیۃ من اللہ, یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے حکم ہے تمہارے لیے. واللہ علیم حلیم, سب جانتا ہے وہ تمہارا رب, اللہ سب کچھ جانتا ہے. وہ بڑا حلیم ہے, بڑا بردبار ہے. تمہارے دل میں جتنی محبت آ رہی ہے نا, آئے بیچارے فلاں, آئے بیچارے فلاں, وہ ہے محبت والا. ساری کی ساری محبت اس کے پاس ہے, وہاں سے ملی ہے محبت. تم بخراتی مت کرو کہ اس کو اتنا نہیں مل رہا, اس کو اتنا مل رہا. یہ تمہاری بخراتی نہیں چلنی چاہیے. جس رب نے, جس اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ علیم بھی ہے, سب سے زیادہ جانتا بھی ہے, اور حلیم بھی ہے, بردبار بھی ہے, حلم والا بھی ہے, نرم بھی ہے, محبت بھی کرنے والا ہے, ودود بھی ہے. تلک حدود اللہ, یہ تمام کے تمام اللہ کی حدود ہیں. اللہ نے ریکھانکت کیا ہے, آج ہندی کم ہوا تھا, ریکھانکت کیا ہے, بارڈر بنا دیا ہے. اس بارڈر کو یو کی ناٹ کراس, آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. اگر مسلمان ہیں تو آپ باہر نہیں جا سکتے. باہر گئے تو دیکھیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, ایسی جنت میں جائے گا جس کی خوبصورتی کا حال یہ ہے کہ پاؤں کے نیچے نہر جاری ہے, ہمیشہ رہے گا وہاں. یہ عرب کے لوگوں کو بات بتائی جا رہی ہے نا, پہلے پہل جن کو سنایا جا رہا ہے, ان کے مزاج, ان کے ذوق کا خیال رکھا جا رہا ہے. وہاں پانی ہی نہیں تھا بیچاروں کے پاس, تو ان کے ذوق, ان کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت کا ذکر کرتا ہے. ورنہ جنت کی نعمت تو یہ ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ, ان کے لیے, یعنی جو جنت گئے وہاں ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہیں.
اب کسی کو نہر نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے، جو چاہے. وذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. جنت مل گئی، یہی سب سے بڑی کامیابی. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، بٹوارا ایسے نہ کرے جیسے اللہ نے کہا ہے، اپنے من سے کر دے، وہی جہیز میں دے دیا، اب لڑکی کو کیا ضرورت ہے، بہن کو دینے کی کیا ضرورت ہے، اس بیٹے کو زیادہ دے دیا، اس بیٹے کو کم دیا، ماں باپ کا حق کھا گئے، بیوی کو سب مل گیا. یعنی آج کل جو ہے، آج جو ماڈرن زمانہ ہے اور اس زمانے میں جو قوانین ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے، ان قوانین کے تحت اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا. یہ شریعت کیا ہے؟ شریعت تو بہت فرسودہ چیز ہے، بہت پرانی چیز ہے. شریعت تو اب بالکل پرانی اور خراب چیز مانی جاتی ہے نا، آپ کی اور ہماری شریعت. اسی لیے شریعت بہت بدنام لفظ ہے. جہاں آپ شریعت کا نام لیں گے مار پڑے گی، چٹاخ چٹاخ شریعت بولتا ہے، بدنام کیا جائے گا. ایک شریعت طالبان، ایک شریعت پاکستان، ایک شریعت سعودی عرب، شریعت کرتا ہے. شریعت لا لائے گا، پٹائی پڑتی ہے، گالی پڑتی ہے، مارا جاتا ہے. تو شریعت بہت بدنام لفظ ہو گیا ہے. جبکہ شریعت ہے کیا؟ شریعت اللہ کا دیا ہوا قانون ہے جو اس سماج کو، اس دنیا کو چلانے کے لیے ہے. اللہ جس کی یہ دنیا، تو جو کوئی اس شریعت کو نہ پسند کرے، جو اللہ کی نافرمانی کرے، اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ نے جو باؤنڈری دی ہے کہ اس کے باہر نہیں جانا، وہ اس باؤنڈری کو بریچ کرے، توڑے، باہر چلا جائے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ آگ میں جائے گا اور وہاں بھی وہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے. کیسٹر آئل والی مثال یاد ہے نا، ذلت والا عذاب، ذلت والا عذاب ہے. بیچ میں ہم لوگوں نے سن لیا کہ یہ سب بھی قانون اب کچھ دن میں کتاب میں صرف رہ جائے گا، جیسے فوجداری قانون اسلام کا، سول اینڈ کرمنل لا، سول لا، جو دو پارٹی کے بیچ پراپرٹی، انہیریٹنس، ہاؤسنگ اور یہی ڈائیورس وغیرہ کا ہوتا ہے، کسٹڈی کا ہوتا ہے، یہ سول لا کہلاتا ہے. اور جو کرمنل لا، آفینسز کمیٹڈ اگینسٹ دا سوسائٹی، وہاں مار دھاڑ، مرڈر، چوری، دھوکہ دھڑی، یہ سب جو ہوتا ہے نا، یہ کرمنل لا ہوتا ہے. تو ہمارا کرمنل لا، چونکہ اللہ تعالی کا دین تو مکمل ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرمنل لا بھی دیا. لیکن وہ کرمنل لا اب کتابوں کی زینت ہے، کتابوں میں ہے، اس کو نافذ العمل کرنے والی کوئی قوت نہیں ہے ہمارے پاس. لا ہوتا کہے کے لیے؟ ارے لا بنا طاقت کے کیا ہے؟ کچھ نہیں. قانون بنا طاقت کے کیا ہے؟ کچھ نہیں. آپ کے قانون کا آدھا حصہ تو ایسے ہی سسپینڈڈ ہے، معطل ہے، ڈسمسڈ ہے. کرمنل لا بس کتاب میں ہے، آپ سنتے ہیں ایسے ہو جائے گا، چور کے ساتھ ویسے ہوگا، زانی کے ساتھ ویسے ہوگا. اب کچھ دن کی بات ہے کہ جب یہ جو سول لا ہے نا آپ کا اور ہمارا، بٹوارا اور گھر اور طلاق اور نکاح، یہ سب بھی کتاب کی زینت بن جائے گا. ایک تو یہ کہ ہم خود عمل نہیں کرتے، اور دوسرا اس پر کہے گا، اور کہتا ہے نا، جو 3 طلاق والے معاملے میں کیا ہوا، آپ ہی غلط کرتے تھے، وہ کہتا ہے ہم نے ٹھیک کیا. تو آپ غلط کرتے ہیں، دوسرے کو موقع ملتا ہے، وہ ٹھیک کرتا ہے. تو ایسے ہی یہ جو سول لاز ہیں، یہ بھی ہمارے ہاں پریکٹیکل تو رہے نہیں. آپ غور کریں، کہاں کوئی بٹوارا وغیرہ اس طرح کا ہے. تو یہ چیز بھی وہ ہٹا دی جائے گی. بس جاننا ہے کہ اچھا ایسے ہوتا تھا، اچھا ویسے ہوتا تھا، جس کی مرضی ہو ابھی کر لے، ورنہ اللہ کے قانون کی دھجیاں تو ہم آپ ایسے ہی اڑاتے چلے آ رہے. ایک مثال آپ کو سورہ بقرہ کے درس میں ہم نے دی تھی، بس ہونے والا ہے. ایک مثال سورہ بقرہ کے درس میں جب اس طرح کے معاملات وہاں پہ بھی آئے تھے تو ہم نے آپ کو سنایا تھا، غالباً وہی وقت تھا، مارچ اپریل کا زمانہ ہوگا، اور 9 مارچ کو انڈین ایکسپریس میں ایک خبر چھپی تھی کیرلا کے ایک مسلم کپل کی، جس میں میاں جو ہیں وہ وکیل ہیں، جناب سی شکر صاحب، بھائی مسلمان ہے، سی شکر، اور اس کی بیوی ڈاکٹر شینا شکر.
ان لوگوں کو بیٹیاں ہیں. اب وہ وکیل صاحب ہیں اور وہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں تو ہو سکتا ہے بہت پراپرٹی ہو. ان کو خیال ہوا کہ اب تو مسلمان کی حیثیت سے ہم مر جائیں گے اور ہماری شادی جو ہے وہ نکاح والی، تو بچیوں کو حصہ اتنا اتنا ملے گا، اور پھر ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ ہوں یا بہن بھائی ہوں شکر صاحب کے، یا تو ان لوگوں کو چلا جائے گا، کمایا ہم ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان دونوں نے دوبارہ شادی کی. سی شکر صاحب ایڈوکیٹ اینڈ ڈاکٹر شینا شکر صاحبہ دونوں شادی کی. نئی شادی کی، کس چیز کے تحت کی؟ اسپیشل میرج ایکٹ 1954. اسپیشل میرج ایکٹ 1954، جس میں دھرم کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، کوئی بھی کسی سے بھی شادی کر سکتا ہے. اور جب اس شادی کی بنیاد پر آگے بالکل جو یہاں کا کامن لا ہے اس کے حساب سے، یعنی پرسنل لا وغیرہ اس میں ہاتھ نہیں ڈلائے گا کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کا حصہ پرسنل لا سے ایسے ہوگا، ہندو ہے تو اس کا ہندو کا جو ڈیوائیڈڈ انڈیوائیڈڈ فیملی لا جو ہوتا ہے اس کے حساب سے بٹوارا ہوگا، ایسا کچھ نہیں. ہندو بھی چاہے تو اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت شادی کر سکتا ہے اور اپنے سامان اپنے مال کا بٹوارا بالکل اس کے تحت کروائے گا. یہ ہم لوگ کرتے ہیں، یعنی ایسا تو سب کرتے ہیں. ان بیچاروں کی خبر چھپ گئی، خبر چھپ گئی تو یہاں پر ذکر ہو گیا، ورنہ ہمارے اور آپ کے علاقے میں اور پڑوس میں اور شہر میں کون نہیں ہے جو اللہ کے قانون کی دھجی اڑاتا رہتا ہے؟ کون نہیں ہے؟ کون بچا ہوا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں بس اب کتابوں کی زینت بن کر رہ جائیں گی. اور کہاں تو ان کا مقصد تھا اس سماج کی بنیاد بنانا، اس سماج کو بنانا جو سماج باطل کے مقابل صبر کرے، مساورت کرے، مرابطت کرے. دیکھیے کہاں ہیں ہم، اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کہاں ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.